آخر وہ گھڑی آن پہنچی، حرم کی آخری رات، شب ہجر، شب فراق، غم کی رات، اداسی کی رات، توڑنے بکھیرنے دل دہلا دینے والی رات، شرازہ بکھیر دینے والی رات۔ وصل کی گھڑیاں اتنی کم تھیں، محبوب کا دیدار اتنی کم مدت کے لیے ہوا، دل خون کے آنسو رو رہے، بے چینی، بے قراری، عجیب سی بے کلی ہے۔ وقت تھم کیوں نہیں جاتا؟ یہ رات کیوں آئی؟ یہ گھڑیاں رک کیوں نہیں جاتی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی تو وقت تھما تھا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان نہ دی تو صبح نہ ہوئی۔ میری آہوں کا اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ حرم میں مانگی ہوئی دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں، یہاں کیا ہو گیا؟ شب حجر کیوں آ گئی؟ اللہ تعالیٰ سے، خانہ کعبہ سے، اللہ کے گھر سے، میری نگاہوں کے مرکز سے، میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے سے، میرے بدن سے، اہم جزو سے، یعنی کعبۃ اللہ سے جدائی کا وقت ہے۔ آنسو تھم نہیں رہے۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ دل رو رہا ہے، خون کے آنسو، جدائی کے آنسو۔ میں چیخنا چاہتی ہوں، چلانا چاہتی ہوں، رو رو کر سب کو بتانا چاہتی ہوں، اعلان کرنا چاہتی ہوں کہ یہ شب فراق کیوں آئی؟ مجھے کیوں یہاں سے لے جایا جا رہا ہے؟ زبردستی کیوں کی جا رہی ہے؟ میں نے نہیں جانا، ادھر ہی رہنا ہے۔ میں تو ایک ذرہ تھی، میں جذب ہونے کے لیے، اپنا آپ بھلا دینے کے لیے، فنا فی الکعبہ ہونے کے لیے آئی تھی۔ صدیوں کے بعد تو بلاوا آیا تھا۔ کب سے روح انتظار میں تھی، بے قرار تھی، بے چین۔ بیمار کو قرار آیا تھا، بیماری دور ہوئی تھی، بے چینی، بے کلی، بے قراری ختم ہوئی تھی۔ اتنے تھوڑے وقت کے لیے وصل کی گھڑیاں نصیب ہوئیں۔ گھڑی کی رفتار اتنی تیزی سے چلی، کیوں؟ یہ شب غم، یہ ہجرت کی رات، یہ غم کی رات، یہ سیاہ رات، یہ جدا ہونے کی رات کیوں آئی؟ دیکھ لو بیت اللہ کو، جی بھر کے دیکھ لو، ایک ایک لمحے کے دیدار کو آنکھوں میں بسا لو، اپنے دل میں اتار لو، رگ و پے میں سرایت کر لو۔ آنکھیں کیوں نہیں ادھر رہ جاتی؟ جسم چاہے جہاں بھی جائے، روح تو ادھر ہی رہے گی، روح ادھر ہی رہے گی۔ روح اللہ کے گھر سے کیوں جدا ہو سکتی ہے؟ امام کعبہ کی پرسوز تلاوت، حرم کے مؤذن کی آواز، فرشتوں کا امام کے ساتھ آمین کہنا، وہ طواف کے لمحات، اللہ کے گھر کے پھیرے، اللہ کے گھر کو ٹوٹ کر پیار، وہ لمس، وہ ہاتھ پھیرے کیسے میں دوبارہ کر سکوں گی؟ وہ سب میرے ساتھ رہیں گے قیامت تک، دوبارہ جی کر اٹھنے تک۔ بیت اللہ کا طواف، اس کے گرد دیوانہ وار چکر یاد آئیں گے، مگر شب فراق تو گزر جا رہی ہے۔ وصل کی گھڑیاں کتنی کم ہوتی ہیں، کتنے طواف ہوئے، اللہ کے گھر کے کتنے پھیرے لگے، کب آئے تھے، کب پہلی دفعہ اللہ کا گھر دیکھا تھا، کب پہلی نظر پڑی تھی، پہلی نظر سے اسیر ہو گئے تھے، قید کر لیا تھا اللہ کے گھر نے، اللہ کا گھر دل میں، سانسوں میں، رگ و پے میں خون کی طرح سرایت کر گیا۔ صبح و شام یوں ہی گزرتے رہے، تہجد سے نماز عشاء تک، اور پھر شب بیداری۔ اللہ کا گھر ہمیشہ آنکھوں کے سامنے رہا۔ اس گھر کی دید بھی ثواب، اس کا طواف بھی ثواب، اس کو دیکھنا عبادت، اس کا طواف سب سے بڑی عبادت۔ یہ شب جمعہ ہے، برکتوں والی رات ہے، رحمتوں والی رات ہے، رونے والی رات ہے، مگر ساتھ ہی شب فراق بھی ہے، شب ہجر بھی ہے، جدا کرنے والی رات ہے۔ رات گزر چکی، وقت آ گیا ہے طواف وداع کرنے کا۔ ہجر کی رات، فراق کی رات، اداس کر دینے والی رات بیت گئی، اداس کر گئی۔ میرے آنسو، میری آہوزاریوں، میری کرلاٹوں، چیخوں کا اس پر کچھ اثر نہ ہوا۔ وقت تھما نہیں، رکا نہیں، پر لگا کر اڑ گیا۔ میرے آنسو، خون کے آنسو بھی کچھ نہ کر سکے۔ طواف وداع کا وقت آن پہنچا۔ طواف وداع کیا ہے؟ بلاوے کا آخری طواف، اللہ کے گھر سے جدا ہوتے وقت، اللہ کے گھر کو چھوڑتے وقت، بیت اللہ، بیت العتیق، اللہ کے گھر کے آخری 7 چکر۔ طواف وداع کیا ہے؟ شب ہجر ہے، شب فراق، رلانے والا، اداس کرنے والا طواف ہے۔ یہ 7 پھیرے آج رلا رہے ہیں، اداس کر رہے ہیں، آنسو تھم نہیں رہے، چیخ چیخ کر بتانا چاہتی ہوں، اعلان کرنا چاہتی ہوں، طواف وداع نہیں کرنا۔ میں کیوں طواف وداع کروں؟
میرا کوئی ارادہ نہیں طواف وداع کرنے کا۔ طواف وداع تو وہ کرتے ہیں جو اللہ کے گھر سے جدا ہونا چاہتے ہیں، واپسی کا اذن مانگنا چاہتے ہیں۔ میں تو اللہ کے گھر کی دیوانی بن چکی ہوں، اس کے عشق میں فنا ہونا چاہتی ہوں۔ طواف وداع نے رلا دیا، اداس کر دیا۔ اب کعبۃ اللہ ہے، میں ہوں سامنے بیٹھی، تکے جا رہی ہوں، آنسو آتے جا رہے ہیں۔ اے اللہ کے گھر، تیری خوب یاد آئے گی، امید ہے دوبارہ بلاوا جلد آئے گا۔ تہجد کی نماز ادا کی، خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر اس کو دیکھا۔ اسی اثنا میں حرم کی فضاؤں میں اور دیواروں میں اللہ اکبر کی فلک شگاف صدائیں گونج اٹھیں۔ امام کعبہ فجر کی اذان میں خاص کر جمعہ کے دن سجدہ والی آیات تلاوت کرتے ہیں، سجدہ کر کے دوبارہ قرآن پڑھتے ہیں۔ ایسے مؤثر سحر انگیز انداز میں قرآن پڑھتے ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ نماز لمبی ہو جائے اور پڑھتے رہیں اور ہمہ گوش سنتے رہیں۔ آج نماز میں بھی نگاہیں جھکنے کی بجائے کعبہ پر مرکوز ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کرتی رہیں۔ نماز ختم ہوئی، نماز جنازہ ہوئی۔ اب بیت اللہ کو خدا حافظ کہنے کا وقت آن پہنچا ہے۔ جی بھر کر دیکھا، خدا حافظ خانہ کعبہ، اللہ حافظ بیت اللہ۔ اب پھر نماز میں منہ طرف خانہ کعبہ کی نیت کرنا پڑے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ اللہ کا گھر آنکھوں کے سامنے ہوگا۔